السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ معزز ناظرین و سامعین و سامعات، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کچھ خوبیاں، کچھ نشانیاں، علامات اور اوصاف بیان کیے ہیں۔ گرچہ اس آیت کریمہ کی شروعات کلمہ حسر سے کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اہل ایمان کی ساری خوبیاں نہیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ اور بھی آیات ہیں جن آیات میں اہل ایمان کی، مومنوں کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں۔ تو حصر مقصود نہیں ہے کہ اس آیت میں جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہی اہل ایمان کی خوبیاں ہیں، یا ان کے علاوہ ان کی اور کوئی خوبیاں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان کے بہت سارے علامات ہیں، اوصاف ہیں جو دیگر آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ الانفال میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کچھ اور خوبیاں بیان کی ہیں جو یہاں نہیں بیان کی گئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کے عذاب و عقاب، جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَ، پہلی خوبی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ یہ دوسری خوبی اللہ نے بیان کی ہے کہ جب آیات کی، اللہ کی نشانیوں کی، قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور جب اس کائنات میں بکھری ہوئی تمام نشانیوں پر غور کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، اللہ کی جو مخلوقات ہیں، جو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، سب کے ایمان برابر نہیں ہیں، ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو دوسری خوبی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے: وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ یہ تیسری خوبی اللہ نے اہل ایمان کی بیان کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ چوتھی خوبی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر، اہل و عیال پر، رشتہ داروں پر، دینی کاموں میں اور اللہ کی راہ میں، ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے اور عام صدقہ بھی شامل ہے، کیونکہ سب انفاق ہے، سب خرچ کرنا ہے، لہذا عام صدقات بھی داخل ہیں اور زکوٰۃ بھی داخل ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے: اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجات ہیں۔ وہ مغفرت و رزق کریم، اور مغفرت ہے ان لوگوں کے لیے اور رزق کریم ہے، یعنی جنت ہے ایسے لوگوں کے لیے، اللہ کی طرف سے رزق کریم ہے، جنت کی شکل میں اللہ رب العالمین آخرت میں انہیں دے گا، اور دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رزق کریم ہے، ان کے لیے اولاد ہے، ان کے لیے علم ہے، صحت ہے، تندرستی ہے
اور اس طریقے سے عمل ہے، یہ تمام چیزیں رزق کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کچھ وہ خوبیاں بیان کی ہیں جو سورہ حجرات کی آیت کے اندر نہیں بیان کی گئی۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے سورہ انفال ہی کے اندر کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہاں پر مراد کون ہے؟ مہاجرین ہیں۔ والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، پناہ دیا، گھر دیا اور اس طریقے سے ان کی مدد فرمائی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہیں، اور صحابہ کرام کی دو قسمیں، ایک مہاجرین اور ایک انصار کی۔ یہ قسم پہلے نہیں تھی مکہ کے اندر، مکہ کے اندر یہ قسم نہیں تھی انصار اور مہاجرین کی۔ جب ہجرت کی گئی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف تو اصطلاح بنی، ایک اصطلاح مہاجرین، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، آل اولاد چھوڑے اور اس طریقے سے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ مہاجرین کہلائے۔ ان کا درجہ اور مقام اونچا تھا کیونکہ انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اور دوسرے انصار، جنہوں نے ان کی مدد کی، ہمارے بھی ان کے ساتھ ان کی مواخات بھائی چارگی کرائی اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا گھر دیا، مال سے مدد کی۔ یہی نہیں بلکہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، اور اس طریقے سے ان کی ہر طرح سے مدد کی اور تعاون کیا، تو یہ انصار کہلائے۔ انصار اور مہاجرین کی اصطلاح پہلے نہیں تھی۔ تو جو اصطلاحات ہوتی ہیں یہ ضرورت کی ایجاد ہوتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا تو اہل حدیث اور سلفی یہ کہاں سے آگے، یہ کہاں سے آگے؟ تو اہل حدیث اور سلفی کوئی فرقہ نہیں ہے، یعنی کوئی تقلیدی فرقہ نہیں، بلکہ یہ ضرورت کی ایجاد ہے۔ جیسے پہلے صحابہ تھے اور یہ اصطلاحات نہیں تھی، جب مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ آئے تو پھر یہ اصطلاحات قائم کی گئی۔ تو ایسے ہی یہ ضرورت کے تحت ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری اصطلاحات ختم ہو جائیں گی، جب تمام لوگ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، سب صحیح معنوں مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے اندر نہ بدعات، نہ شرک، نہ خرافات، یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی، تو یہ ساری اصطلاحات ختم ہو جائیں گی۔ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے بعد کے ادوار میں یہ تمام اصطلاحات ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ضرورت کی بنا پر ہے، یہ ضرورت کی ایجاد ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اولین جو ایمان لانے والے انصار اور مہاجرین اور انصار ہیں، ان کی خوبیوں کو اللہ رب العالمین اس کے اندر بیان کیا۔ تو یہ بھی اہل ایمان کی خوبیاں ہیں کہ ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اس طریقے سے مدد کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، پناہ دینا ان کو، یہ بھی اہل ایمان کی خوبیاں ہیں۔ ایسے اللہ فرماتا ہے کہ وبشر مخبتین، جو مخبتین ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، گریہ وزاری کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ مخبتین کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو کچھ انہیں پہنچتی ہے تکلیف اور پریشانی اور مصیبت، اس پر صبر کرنے والے، یہ سب مخبتین ہیں جو صبر کرنے والے ہیں پریشانی اور مصیبتوں پر۔ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، چاہے مال کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، آل و اولاد کی پریشانی ہو، اپنے جسم کے اندر پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی مصیبت اور پریشانی جو آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لہذا اس آزمائش پر وہ صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے، نمازوں کو ادا کرنے والے، ارکان، واجبات، شروط، سنن اور آداب کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم کچھ انہیں دے رکھے ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی رزق دیا ہے، رزق سے مراد صرف مال نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں کچھ لوگ رزق سے صرف مال سمجھتے ہیں،
رزق سے مال بھی مراد ہے، لیکن رزق سے صرف مال مراد نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی اللہ تعالی ہمیں دے وہ رزق ہے، علم دے وہ بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، منصب بھی اور نیک نامی بھی رزق ہے، اور جو ہم عمل کریں نیک اعمال وہ بھی رزق ہے۔ تو یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ علم ہے، اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کو دعوت دینا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ بھی انفاق، علم کا انفاق ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے مال دیا، مال کو لوگوں میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی انفاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو منصب دیا ہے، شہرت دی ہے، نیک نامی دی ہے، آپ اسے استعمال کرتے ہیں دین کے کاموں میں اور اس کے ذریعے سے سفارش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ جو سفارش کے مستحق ہیں، تو یہ بھی انفاق ہے کہ اپنے منصب کا آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ تو رزق سے مراد صرف مال اور دولت نہیں ہے، یہ اس کا یعنی اس کا ایک معنی اور مفہوم ہے یہ، ورنہ رزق لفظ عام ہے اور اس کے اندر ہر طرح کی بھلائی اور ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دے رکھا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ حج کی آیت تھی، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، خشیت ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ اہل ایمان جو مومنین ہیں ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کی دیگر آیات کے حوالے سے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تیسری خوبی بیان فرمائی کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اس سے کیا مطلب معلوم ہوا؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مومن بھی اللہ پر ایمان کا دعوے دار، اسلام کا دعوے دار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ کفار کی خوبیاں نہیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کے اوصاف نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، بلکہ اہل ایمان کی خوبیاں مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ ایمان کے دعوے داروں کے اندر بھی شرک آ سکتا ہے۔ جیسے جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایمان کے دعوے دار ہیں، اپنے رب کی آیتوں پر ان کا ایمان نہ ہو یا ایمان کے اندر کمی ہو، تو یہ اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں واضح جواب ہے یا رد ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو یا کلمہ پڑھنے والا کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، اس پر رد کر دیا گیا۔ ایک کلمہ پڑھنے والا، نبی کی رسالت پر ایمان لانے والا، اللہ پر ایمان لانے والا، ایک نماز پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے خوبی کیوں بیان کی کہ بھائی رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کوئی بھی شرک، چھوٹا یا بڑا شرک ہو تو ایک ایمان کا دعوے دار شرک کر سکتا ہے، بڑا بھی اور چھوٹا بھی۔ بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر 40 مومن یا مسلمان نماز پڑھ دیں اور وہ پہ رب کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں تو ایسے لوگوں کی سفارش اللہ رب العالمین اس جنازے اور میت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ جنازے کی نماز کون پڑھتا ہے اور کس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اہل ایمان کی، جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، ان کے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کافر اور جو ہے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ پھر ہمارے نبی نے قید کیوں لگائی کہ جو پہ رب کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نماز پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے، شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو واضح حدیث، یہ دلیل ہے اس حدیث کے اندر واضح طور پر کہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہو سکتا ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ والذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے پاک رکھا، یعنی اپنے ایمان کو اگر شرک سے ہم پاک رکھیں گے تبھی ہمارے لیے امن و امان ہے، تبھی ہم ہدایت پر ہوں گے۔ اگر ایمان کے ساتھ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے
تو پھر ہمارے لیے ہدایت نہیں، ہمارے لیے امن و امان نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کا حال کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب ہماری امت کے قبیلے، کچھ قبیلے دوست یعنی شرک نہ کرنے لگے، شرک نہ کرنے لگے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو ایک مومن یا ایک ایمان والا جو دعوے دار ہے، اگر حقیقت میں مومن ہوگا تو شرک نہیں کرے گا، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی اور اسلام پر عمل پیرا ہونے میں کمی، اس کی وجہ سے انسان شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ ورنہ اگر سچا مومن ہوگا، پکا مومن ہوگا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو بے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ کہ اللہ نے ان کو جو دے رکھا ہے اس کو دیتے ہیں، یعنی اسے خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ خیرات میں، بھلائی اور نیکی میں سبقت کرنے والے، جلدی کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور خیرات اور نیکی کی طرف سبقت کرنے والے۔ یہ سب اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اور مسند احمد کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سوال کیا اور پوچھا کہ ڈرنے والے سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ مراد ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے دے؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے صدیق کی بیٹی، وہ لوگ مراد نہیں ہیں، وہ لوگ مراد ہیں یہاں پر جو صلاۃ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں قبول نہ ہوں اللہ کے ہاں۔ وہ لوگ مراد ہیں، صدقات و خیرات کرنے والے، نیکی کرنے والے لوگ مراد ہیں، یعنی جنہیں اس بات کا غم رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں قبول نہ ہوں، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے کسی کمی کی بنا پر، وہ لوگ مراد ہیں۔ وہ لوگ نہیں مراد ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اہل ایمان کی کتنی بڑی خوبی اللہ نے بیان فرمائی یہاں پر، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خوف ہے کہ ہماری نیکی ایسا نہ رد کر دی جائے اور ہماری نیکی قبول نہ ہو، کسی بنا پر ریاکاری آ گئی، اخلاص میں کمی آ گئی، یا اس طریقے سے مال حلال نہیں ہے، یا اور کوئی سبب ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو ٹھکرا دے نیکی کو اور قبول نہ کرے، وہ لوگ مراد۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے، اللہ پر احسان کرتے ہیں گویا کی، ایک مہینے کا روزہ رکھ لیا، ایک مہینہ نماز پڑھ لیا، اگر کچھ نیکی کر لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر اور دین پر احسان کر دیا، پھولے نہیں سماتے کہ ہم نے تو بہت نیکی کر لی، اب ہم تو معاف کر دیے گئے، اب ہمیں زیادہ نیکی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا ذہن آج ہمارا بنا ہوا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کون سی نیکی قبول کرے گا ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہمارا حج، ہماری نماز، تمام چیزیں رائے گاہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کسی کو قبول نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے، ہم صرف امید کر سکتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی خوبی بیان کی گئی، کبھی اپنی نیکی پر انسان کو نہیں اترانا چاہیے، کبھی اپنی نیکی پر انسان کو غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ابلیس نے بھی غرور گھمنڈ کیا تھا، اللہ نے کیا کیا اس کو جنت سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے راد درگاہ کر دیا، ملعون ٹھہرا یہ ابلیس ہمیشہ کے لیے۔ کبھی بھی انسان کو اپنی نیکی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی چیز پر غرور نہیں، نہ اپنے مال پر، نہ دولت پر، نہ منصب پر، نہ صحت پر، نہ تندرستی پر، نہ خوبصورتی پر، نہ علم پر، کسی بھی چیز پر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کب ہم سے واپس لے لے کسی کو نہیں معلوم ہے، کب اللہ تعالیٰ واپس لے لے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی کسی بھی چیز پر۔ ہم سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا فضل اور احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اگر نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اگر خیر کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ سے دعا ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔
اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں، گر گڑائیں، گریہ وزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی دولت کو ہماری نیکی اور عمل کو قبول فرما لے۔ کبھی غرور نہیں آنا چاہیے کسی بھی چیز پر، کسی بھی چیز پر انسان کو غرور کبھی نہیں آئے۔ یہ غرور انسان کے اعمال کو، نیکیوں کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے، ختم کر دینے والی چیز ہے، اور یعنی تباہ و برباد کر دینے والی، ملیا میٹ کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی کسی بھی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ابلیس نے غرور کیا، شیطان نے غرور کیا۔ غرور کرنے والوں کا انجام ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے، ہمیشہ۔ آپ کے کپڑے اچھے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس اچھا موبائل ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان، اچھا گھر، کبھی غرور نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس طریقے سے یعنی غرور کرتے ہوئے، تو کس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ جس کے دل کے اندر غرور ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ قارون کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دھسا دیا، اسے اپنے مال پر ناز تھا، غرور اور گھمنڈ تھا۔ فرعون کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبو دیا، اسے بھی ناز اور گھمنڈ تھا۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو کسی بھی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تواضع اور خاکساری بہت عظیم دولت ہے، بڑی عظیم خوبی ہے ایمان کی۔ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے روئے، گر گڑائے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں مراد جو گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن انہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ٹھکرا دے، ہماری محنت رائگاں ہو جائے، ہماری ساری کوشش برباد ہو جائے، وہ لوگ مراد ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ میرے ساتھیوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اہل ایمان کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں، اور یہاں جو خوبیاں بیان کی ہیں اس سے حصر مراد نہیں ہے، یہی اہل ایمان کی خوبیاں نہیں ہیں، ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں جو قرآن کی دیگر آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ تو آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، مومن وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، پھر شک اور شبہ نہ کریں، یعنی کوئی شک اور شبہ نہ ہو، پکا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ کو اگر آپ اس سے پہلے آیت کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے اور اس کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے تو بتایا گیا تھا اس سے پہلے کہ کچھ لوگ ہمارے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ ہم تو مومن ہیں، حالانکہ نئے نئے مسلمان تھے وہ، اور ابھی ایمان ان کے دلوں کے اندر جاگوزی نہیں ہوا تھا، پیوست نہیں ہوا تھا، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے نبی کو اطلاع دی کہ آپ کہہ دیں ان لوگوں سے کہ ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان جاگزی نہیں ہوا ہے، ابھی تو زبان سے مسلمان ہوئی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر ان کی تنبیہ فرمائی، اور امام بخاری کے بقول اس سے مراد منافقین ہیں جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں ان کے ایمان ہی نہیں تھا، جبکہ دیگر علماء نے اس سے مراد لیا ہے کہ جو نئے نئے مسلمان تھے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینے سے ایمان یا ایک انسان پکا مسلمان اور مومن نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کے دل کے اندر بھی ایمان نہ ہو۔ اس لیے ایمان کی جو تعریف کی جاتی ہے اس کے 3 ارکان ہیں، سمجھ لیجیے ایمان کے، یا 4 چیزیں۔ ایک تو زبان سے اقرار کرنا، قول باللسان، زبان سے کہنا، کیونکہ جب تک انسان زبان سے نہیں کہے گا اس وقت تک مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے جو زبان سے اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی چیز۔ اعتقاد بالجنان، اور دل سے عقیدہ اور تصدیق کرنا، وہ تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، یعنی صرف زبان سے دعویٰ نہ ہو، اگر دل میں انسان کے نہیں ہے تو وہ منافق ہوتا ہے۔ اسی لیے دل کی قید لگانے سے منافقین نکل جاتے ہیں اس سے۔ جب ہم دل کی قید لگاتے ہیں ایمان کے لیے کہ دل سے ہونا چاہیے، تو اس سے جو منافقین ہیں وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمل بالارکان، تمام ارکان پر عمل کرنا، یعنی اللہ نے جو آپ کو جسم دیا ہے، اعضاء اور جوارح دیے ہیں، اس کے ذریعے سے اس پر عمل کرنا، اسلام پر عمل پیرا ہونا۔ اللہ نے آپ کو جو بھی چیز دی ہے، مال دیا تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، نماز پڑھیں گے، ہاتھ پاؤں سے انسان رکوع اور سجدے کرتا ہے،
یا اس طریقے سے اللہ نے زبان دی ہے تو زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا، نیک اعمال کرنا، کلمے کے اقرار کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، تو جو بھی اللہ نے دی ہے انسان کو نعمتیں، اس کے ذریعے سے اس پر عمل کرنا. تو یہ تین چیزیں جب آتی ہیں تب جا کر کے صحیح معنوں میں ایمان ہوتا ہے. تو زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے تاکہ جو اقرار نہ کرے وہ لوگ اس سے نکل جائیں، جو مسلمان ہی نہیں ہوئے وہ نکل جائیں گے. اگر انسان زبان سے تو کہتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر نفاق اور کفر ہے چھپا ہوا ہے، اور صرف زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس سے منافق نکل جاتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ عمل کرنا. اس سے جو فاسق لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں. جو فاسق ہیں یعنی جو عمل نہیں کرتے، جن کے پاس عمل نہیں ہے، صرف زبان سے دعویٰ ہے اور دل میں کہتے ہیں، تصدیق کا بھی دعویٰ ہے لیکن عمل نہیں کرتے، تو وہ لوگ نکل جاتے ہیں اس سے. چوتھی چیز کیا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. نیکیاں کریں گے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اگر گناہ کریں گے اور برا کام کریں گے تو ایمان کے اندر کمی ہوگی. تو اس طریقے سے یہ ایمان کی تعریف علماء نے کی ہے. اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے جو علماء ہیں ان کے ہاں یہ ایمان کی تعریف ہے کہ ایمان کے اندر چار چیزیں: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنا، اور پھر ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. نیکی کریں گے تو ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، اور اگر گناہ کریں گے تو ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے. اور ان تمام چیزوں کی دلیل قرآن و حدیث کے اندر بکثرت موجود ہے. وقت نہیں کہ ان کی دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. تو الغرض اللہ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پکا ایمان لائے، دل سے تصدیق کیا، صرف زبان سے اقرار نہیں کیا، عمل بھی کیا اور دل سے تصدیق بھی کیا. ثم لم يرتابوا، پھر شک اور شبہ نہ کریں. اور شک، کیونکہ شک اور شبہ ایمان کی منافی ہے، یہ صدق کے اور یقین کے منافی ہے. اور ایمان کی اور توحید کی شرطوں میں سے جو 6 شرطیں ہیں، انہی شرطوں میں سے ایک اہم شرط یقین ہے کہ انسان جو کو اس پر یقین ہونا چاہیے. دین کی صداقت، دین پر یقین ہو، نبی پر یقین، اللہ رب العالمین کے وجود پر یقین، جنت اور جہنم پر یقین، تمام چیزوں پر یقین. اگر یقین نہیں ہے، شک ہے، تو مسلمان ہی نہیں، گویا کہ منافق ہے، اور یہ کفر شک کہلاتا ہے. وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اہم شرط بیان کی ایمان کی، اور وہ شرط کیا ہے؟ یہ شرط ہے جو آپ کے سامنے کہ ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک اور شبہے میں نہ پڑیں، یقین کے ساتھ ایمان لے کر کے آئیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی یعنی حدیث میں اس شرط کو بیان کیا ہے. جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، من قال، جس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، یا اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. جیسے جو خوارج ہیں یا جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. یا اس طریقے جو صوفیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. یہ مطلب نہیں اس کا. یہ حاکمیت بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر ہے. یہ اس لیے مکہ کے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کو حاکم مانتے تھے، جیسے اللہ کو رازق مانتے تھے، جیسے اللہ رب العالمین کو وہ خالق مانتے تھے، اولاد دینے والا مانتے تھے، اسی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کو رازق بھی مانتے تھے. اللہ رب العالمین کو اپنا رازق بھی مانتے تھے، وہ حاکم بھی مانتے تھے مکہ کے مشرکین. تو یہ حاکمیت جو ہے یہ ربوبیت کے اندر شامل اور داخل ہے. لہذا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ معنی ہے. کیونکہ اللہ کو حاکم اور رازق جاننے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، وسیلے لیا کرتے تھے. تو ہمارے بھی فرماتے جس نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود حقیقی نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاکر فیہما الا دخل الجنہ، کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا ان دونوں کے اس کلمے کے ساتھ، اور ان دونوں کے بارے میں کوئی شک کرنے والا نہیں ہوگا، نہ اللہ پر شک نہ اس کے نبی پر شک، اللہ نے جو بھیجا اس پر بھی شک نہیں،
نبی جو لے کر کے آئے اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں، پورے دین پر یقین، دین کی تمام باتوں پر یقین، کوئی شک اس کے اندر نہیں ہے، دخل الجنہ، تو ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہاں پر یقین کی شرط لگائی گئی ہے، صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں، جب تک انسان دل سے یقین نہ کرے، تصدیق نہ کرے اور اسے مکمل طور پر یقین نہ ہو، ایسا یقین کہ اس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جوتا دے کر کے بھیجا تھا اور کہا کہ جاؤ من لقیت وراء ھذا الحائط، اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو، یشہد اللہ الہ الا اللہ، اور گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہو، گواہی دینے والا، مستیقنا بہا قلبہ، اس کے دل کو اس پر یقین ہو اس کے دل کو، دخل الجنہ، تو آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یقین ہونا شرط ہے، یہ ایمان کی شرطوں میں سے، توحید کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط، لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط کیا ہے؟ یہ شرط ہے کہ انسان یقین ہو اس پر، دین پر یقین، اللہ اس کے رسول پر یقین، جنت اور جہنم پر، تمام چیزوں پر یقین، جو کچھ بھی ہمارے نبی نے دیا، اللہ نے جو کچھ بھی فرمایا سب برحق ہے، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہمارے اندر کوئی شک نہ ہو۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، جب یہ شک نہیں ہوگا تب انسان پکا مومن ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اہل ایمان کی یہاں پر پہلی خوبی بیان کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان رکھتے اور ذرہ برابر ان کے ایمان کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی دوسری خوبی بیان کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبی بحث ہے یہ، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آج کے درس میں اس پر گفتگو مکمل طور پر نہیں ہو پائے گی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان کو پختہ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شک سے اور ہر فتنے سے، ہر برائی سے، ہر بیماری سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور جو اس درس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین تمام بیماریوں اور برائیوں سے محفوظ رکھے، دین توحید پر قائم رکھے، اور ہر طرح کے مرض سے، شک سے اور ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔